ایک شخص اپنے دوستوں کی محفل میں باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ شخص اچانک اس محفل سے غائب ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تو دوستوں کو احساس ہوا کہ ہمارا ایک دوست کافی عرصے سے اس محفل میں آنا بھول گیا ہے۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا کہ ایک بزرگ اس شخص سے ملنے جائیں گے اور اس کو کنونس کریں گے کہ وہ دوبارہ ہماری محفل میں شامل ہو۔ سردیوں کی ایک سرد اندھیری رات تھی جس میں وہ بزرگ اپنے اس دوست کے گھر تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد ان کا دوست دروازے پر نمودار ہوا۔ دعا سلام کے بعد دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے اور ایک کونے میں پڑے ہوئے کچھ کوئلوں کی انگیٹھی کے پاس جا بیٹھے۔ کافی پرسکون ماحول تھا۔ دونوں کافی دیر تک خاموش بیٹھے، آتش دان سے آگ سیکتے رہے۔ کافی دیر بعد گھر آئے مہمان نے آتش دان سے ایک جلتے ہوئے انگارے کو چنا اور اسے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ گھر کے اس چھوٹے سے کمرے میں دو لوگ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے تھے۔ باتیں تو اتنی زیادہ نہ ہو پائی، لیکن میزبان نے اپنے مہمان کی خاطرداری کی تھی۔ ایک چائے کی پیالی اور تھوڑے سے روایتی گڑ کے ساتھ۔ کچھ ہی دیر بعد سائڈ پہ پڑا ہوا انگارہ بجھ گیا تھا۔ گھر آیا مہمان تو قصداً اس کام کو سر انجام دے رہا تھا، لیکن میزبان کی آنکھوں سے یہ چیزیں اوجھل نہ تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھے اور جانے کے لیے اپنے میزبان سے اجازت مانگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے رخصت ہوتے، انہوں نے وہ بجھا ہوا کوئلہ سائڈ سے اٹھایا اور دوبارہ سے آتش دان میں رکھ دیا۔ ابھی وہ رخصت لے ہی رہے تھے کہ کچھ ہی دیر میں وہ انگارہ دوسرے انگاروں کے ساتھ دوبارہ جلنا شروع ہو گیا۔ میزبان صاحب عقل تھا، اس نے بڑی عزت و تکریم سے اپنے مہمان کو رخصت کیا اور اگلے ہی دن ان سارے دوستوں نے اپنے دوست کو اپنے درمیان پایا۔ اس سارے واقعہ میں ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ دہکتے ہوئے کوئلے جب تک محفلوں کے ساتھ جڑے رہے وہ جلتے رہتے ہیں، مگر ایک کوئلہ چاہے جتنی بھی آب و تاب سے جل رہا ہو، جب اسے اپنے آتش دان سے اپنی محفل سے علیحدہ کر دیا جائے تو وہ تھوڑی ہی دیر میں بجھ جاتا ہے۔ مگر یہ حرف آخر نہیں۔ اگر اس کوئلے کو دوبارہ سے آپ آتش دان میں رکھیں تو وہ جلنا شروع کر دیتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنی محفلوں سے کٹ جاتے ہیں۔ مگر یہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ہم محفل میں جائیں تو پھر کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے رکی ہوئی تھی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ملتے جلتے رہیں، اس سے پہلے کہ آپ بھی ایک تنہا کوئلے کی طرح بن جائیں۔